الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ الحمدللہ ہر صورت مقبول ہی مقبول ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار بھلائیاں انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، تو ضرور بالضرور درود پاک کی کثرت کریں، بالخصوص جب کوئی وظیفہ پڑھیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضرور اول آخر درود پاک پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری دعائیں، ہمارے وظائف رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری بات یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہو تو ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور ظاہر ہے کہ احتیاط کے ساتھ جب وظائف لکھیں گے، کاپی پینسل آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ تعالی لکھنے کی صورت میں امید ہے کہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہیں، تو ضرور وزٹ کیا کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ محمد طیب ویسے عرض کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی حضور، پہلے تو یہ درخواست تھی کہ آپ نے ادارے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے خوب خوب، انشاءاللہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے محمد صدیق، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے سمینہ بی بی۔ سمینہ بی بی، ٹھیک تو ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو ہے نا ایک دن چوری ہوئی ہے تقریباً 7-8 ہزار روپے، اور اس سے اگلے دن ان کی وائف ہیں، ان کے 10-12 ہزار روپے چوری ہو گئے اس سے اگلے دن۔ گھر سے ہوا ہے یہ جو بڑے بھائی ہیں نا ان کا تو ہوا ہے باہر سے کہیں سے، اور جو ان کی وائف ہیں ان کا گھر سے ہی ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا شکر۔ آپ کون، کہاں سے؟ حمزہ بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی حمزہ بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، بیٹے کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ محمد اسلام۔ محمد اسلام کی امی؟ فزین۔ فرزین؟ یعنی فے زے جے نون۔ اچھا فزین۔ جی جی فزین، اور پچھلی بار بھی آپ نے وہ تھوڑا ڈسمس ہوا تھا۔ اچھا نام غلط ہو گیا تھا۔ جی جی۔ اچھا ابھی آپ نے بتایا فے زے یہ نون، فزین؟ جی 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 جی، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ ان کو یہ چوٹیں کافی لگتی ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں، اس کے پٹھے کمزور ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ حضور دوسرے یہ کہ چینل پہ تعویذات کب ڈالیں گے آپ؟ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے جو چینل ہے سوشل میڈیا پہ، جی جی، اس میں مزید اپنا تعویذات کب تک ڈالیں گے؟ بس انشاءاللہ وقت مل جائے۔ ابھی الحمدللہ عز و جل میں بڑا خوش ہوں کہ رب کریم نے کافی عرصے کے بعد الحمدللہ حج کی ایک بار پھر سعادت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ بھی حج کے لیے روانگی اللہ کی رحمت سے آپ سے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نیہا بول رہی ہوں شارجہ سے۔ جی میرے نیہا۔ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرے بھائی کے لیے، نام محمد سیف، ماں کا نام مہر۔ محمد سیف، والدہ مہر۔ مہر۔
जी ٹھیک ہے. हमने उनके लिए एक रिश्ता देखा है. लड़की का नाम है अंजुम, माँ का नाम नसीमा. انجم بنت نسیمہ. जी तो ये रिश्ता करना बेहतर होगा या میں नहीं. और انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہوں. دوسرا کیا بتا رہی ہیں؟ جی دوسرا سوال ہے کہ ہمارا ایک کاروبار ہے دوائی کا یہاں پر. ہم نے ایک کمپنی وہ کو کون بہت سارا کرتا ہے؟ سامان. جی کام کون جی کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں اس میں آپ کام. کی امی کا نام مہر ہے؟ جی مہر ہی ہے میری امی کا نام. ٹھیک ہے. کمپنی کو کیا کیا ہے؟ پیسے نہیں دے رہا؟ جی وہ پیسے نہیں دے رہے ہم کو. ہم نے ان کو سامان دیا تھا, وہ ہمیں اب پیسے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں بھاگلپور سے. مجھے اپنے کزن کے بارے میں تھوڑی سی اتفاق یا ان کا حساب کر دیجیے. نام بتائیے. ان کا نام عبدالرحمان. اوہو کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. دوبارہ کیجئے گا انشاءاللہ, ٹرائی کیجئے گا یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا, جواب مل جائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بابا صاحب میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب. نام بتائیے. میرا نام نجمہ ہے. نجمہ کی امی خورشید بیگم. خورشید بیگم. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہپور دروٹا سے, لیا والی سائڈ سے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ, وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, بابا کہاں جی. سے؟ ہاں جی میں رضیہ بول رہی لاہور سے. اچھا میرا بیٹا ہے تو وہ 22-23 سال کا ہے. اس کی شادی بھی کر دی ہے. وہ میرے ساتھ صحیح بولتا اچھا, نہیں نام ہے. بتائیے. نام فیضان علی. فیضان علی کی امی. ہاں جی تو وہ میرے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا. امی کا صرف نام بتائیے, اپنا نام بتائیں. میرا نام رضیہ, میری امی کا نام اقبال بیگم. رضیہ آپ کا نام ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی میں پاک وطن سے بول رہی ہوں. میرا نام شمائلہ ہے اور میری والدہ کا نام مسرت ہے. جی ہمیں کافی عرصے سے ایک رشتہ آیا ہوا ہے. میری عمر 40 سال ہوگی اور کہیں بھی شادی کا اچھا, مسئلہ رشتہ حل. آیا ہے آپ کا ابھی؟ جی 3 ماہ سے آیا ہوا ہے لیکن نام وہ بتائیے. لڑکے کا نام بابر ہے. ان کی امی, امی کا نام مختارہ. مختارہ. تاراں یا تارا؟ تارا. تاراں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جب جوابات آپ کی طرف دیے جاتے ہیں, وظائف لکھوائے جاتے ہیں, تو آپ کے پاس کاپی پینسل موجود نہیں ہوتا اور آپ جواب نہیں لکھ پاتے, وظائف نہیں لکھ پاتے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت کوئی بھی کام ہو رابطہ کر سکیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بابا صاحب. مجھے جی اپنی خالہ کے بارے میں پتہ نام کرنا ہے. بتائیے. ان کی والدہ کا نام ہے سعیدہ بیگم اور ان کا نام ہے رئیسہ بیگم. اچھا, رئیسہ کے متعلق پوچھنا ہے آپ کو. جی والدہ کا نام سعیدہ سعیدہ ہے. بیگم ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ ایک تو بیمار بہت رہتی ہیں, دوسرا ان کے گھر میں پریشانی بہت ہے. بہو بیٹوں میں لڑائی جھگڑے, سب آپس میں لڑائی جھگڑے. یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے, اس لیے کہ بہو کا نام, اس کی ماں کا نام, پھر بیٹے کا نام, اس کی ماں کا نام. بہرحال ان کا میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. جی کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم میں السلام. الیاس سے بات کر رہی ہوں. جی بولو, کس کے متعلق پوچھنا ہے؟ جی مجھے اپنے امی اور ابو کے متعلق پوچھنا ہے. نام بتاؤ. 25 سال. میرے ابو کا نام ندیم ہے ندیم اور کی امی؟ امی کا عائشہ ہے. نہیں عائشہ ابو کی نہیں, امی کا ابو نام کی امی کا نام. ہاں ابو کی امی کا حبیبہ نام ہے. حبیبہ یا حدیقہ؟ نہیں حبیبہ. حبیبہ. حبیبہ ٹھیک ہے.
اور نانی کا نام کیا ہے؟ عائشہ کی امی؟ امی کی بلقیس نام ہے. اچھا، اب مسئلہ بتاؤ کیا ہے؟ مسئلہ یہ مولوی صاحب کے 25 سال ہو گئے میرے امی ابو کے درمیان ماشاءاللہ بہت اچھے ریلیشن تھے، بٹ ابھی کچھ 5 سے 10 ایئرس میں بہت چینجز آ گئے میرے ابو میں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انڈیا کے کون سے شہر سے بات کر رہی ہو؟ جی میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. ممبئی سے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. نام؟ کومل. امی؟ منیزہ بیگم. حمیدہ؟ منیزہ بیگم. مسئلہ کیا ہے بہن؟ مجھے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کب تک ہوگی اور کیا پاکستان سے باہر کے چانس بنتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ. جی اللہ آسانی عطا فرمائے. یہ تو نہیں پتہ چلتا کسی استخارے میں کہ کب ہوگی، بس یہ پتہ چلے گا خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. ضرور انشاءاللہ بتائیں گے. میں پچھلے 3-4 سال سے میں نے بہت سے وظائف کیے ہیں پر ان کے کوئی اثرات نہیں ہو رہے. وظائف کس سے پوچھ کے پڑھ رہی ہیں آپ؟ جو آن لائن بکس میں ملتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، اجازت لینی بہت ضروری ہوتی ہے. اس طرح وظائف پڑھنے سے ذہن الٹ جاتے ہیں. ہرگز نہ پڑھیے گا. رب کریم عافیت فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ آپ پہلے گھر میں آپس میں بات کر رہی ہیں کیا؟ ہلو. جی فرمائیے. ہلو. آپ کو شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی. رب کریم کرم فرمائے. دوبارہ ٹرائی کیجئے گا. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میرا نام کشورا. جی میری والدہ کا نام نظیرہ بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مینوں بیماریاں بہت زیادہ، مینوں آرام نہیں آتا. میں دوائیاں بہت زیادہ کھانی، علاج بھی کرائے پر مینوں آرام نہیں آتا. بیماری کیا ہے؟ شوگر وغیرہ ہے؟ جی شوگر وغیرہ بھی ہے بیماری میں؟ نہیں نہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے میں تیز. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب بابا جی میں کریم بہت آپ کو پریشان رہنی. دسو میں تو کسی نے کیتا کرایا ہے جہاں مینوں ویسے بیماری. میں چیک کر کے ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ لاہور سے جی. نام بتائیے جس کے متعلق سوال ہے. میرا نام محمد مشتاق ہے. میری والدہ نام ساجدہ بی بی. ساجدہ سمجھ میں آیا. آپ کا نام کیا ہے؟ رختاج. محمد مشتاق. محمد مشتاق. امی ساجدہ. مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی دیکھنا ہے کہ جسے قرض اختیار کی مسئلہ ہے. بیمار رہتا ہوں، پیٹ میں خرابی رہتی ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو. وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب میرا نام سمرا اور میری والدہ کا نام نسرین ہے. سمرا بنت نسرین. مسئلہ کیا ہے؟ گھر کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنا گھر بنانا اتنی دیر ہو گئی ہے، ہم کوششیں کر رہے ہیں مگر اتنی کوششوں کے بعد بھی گھر بنانے سے کیا مراد ہے؟ پلاٹ وغیرہ لیا ہوا ہے وہ بن نہیں رہا ہے؟ نہیں اپنا ہی گھر بنانا ہے، پلاٹ نہیں لیا. اور میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. تو والدہ کا نام بتائیں. نسرین. ان کی امی؟ رشیدہ بی بی. نسرین کی امی؟ رشیدہ بی بی. رشیدہ بی بی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ جہاں ہیں وہاں سے اپنی جگہ کو چینج کر لیجئے. شاید آپ کے سگنلز نہیں آ رہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی اسما بات کر رہی ہوں لیہ سے. جی اسما آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میرا مسئلہ نہیں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے. نام بتائیں بھائی کا. جاوید. ان کی امی؟ سغرا بی بی. سغرا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کے مویشی ہیں، وہ اکثر مر جاتے ہیں، پھلتے پھولتے نہیں ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کے مویشیوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو گھر پہ بہت زیادہ آتی ہیں. اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اچھے اسباب بنائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میرے امی کا نام نگہت ہے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. ابھی تو آپ نے بولا اپنے بارے میں پوچھنا. بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ طاہا نام ہے. وہ پڑھائی سے بہت بھاگتا ہے. اچھا، طاہا آپ کا بیٹا ہے مریم کا. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری مجھے بہن. اپنے بھانجے کا پوچھنا ہے. میری بہن کا نام شیلا ہے. اس کے بیٹے کا نام جہاں زیب ہے. جہاں زیب کی امی کا نام ہے شہلا. جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایک ہندو لڑکی لگی ہوئی ہے پیچھے. وہ کہہ رہی ہے مجھ سے شادی کرو. کہاں ہے وہ؟ آسٹریلیا میں ہے. اور بھانجا بھی وہیں ہے؟ نہیں، بھانجا وہاں پر ہے. وہ انگلینڈ میں ہے وہ لڑکی. اچھا، لڑکی انگلینڈ میں ہے. آپ کراچی میں کہاں رہتی ہیں؟ میں گلستانی جوہر میں رہتی ہوں. میں تو بس آپ میرے نمبرز نوٹ کر کے اس پہ کال کر کے میرے ایڈریس پہ پہنچ جائیے گا. گوگل پہ بھی سرچ کریں گے اقبال بابا کا آستانہ تو آپ کو مل جائے گا. 12 نمبروں پہ کال کر کے آسانی سے پوچھ کر میرے پاس آئیے گا. انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام ثنا ہے اور میری امی کا نام نسیم بی بی ہے. ثنا بنت نسیم. مسئلہ کیا ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ہے نا ذہنی طور پر نا تھوڑی پریشانی رہتی ہے کہ نا ایک دفعہ کوئی بات آ جائے تو مطلب اس سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے. بار بار وہ آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک اسم اعظم ایک نام کا بتاتے ہیں. آپ اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ عز و جل کراچی میں شب جمعہ داخل ہو چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آج شب جمعہ ہے، ہمارے لیے موقع ہے. ضرور بالضرور سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے، نام ہے نورین. نورین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 316. اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا رحمانو یا حیو، یا رحمانو یا حیو 632 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد جب سکون ہو، کام سے فارغ ہو جائیں، اس اسم اعظم کو پڑھیں. بے شمار برکتیں الحمدللہ عز و جل. اور سب سے بڑی برکت یہ کہ جتنی دیر ہم اس کو پڑھیں گے اتنی دیر تک ذکر اللہ میں لگے رہیں گے. اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں. اور ذکر کرنے والوں پر رب عز و جل کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنا چاہیے. پروگرام میں 2 کالز مزید شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. آج دونوں سیگمنٹ پہ جواب نہیں دے پائے. بہرحال انشاءاللہ جوابات کے لیے تیار ہو جائیے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیں اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں. وقت ضرورت رابطہ کر لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام صدف ہے بنت کیسرا. صدف بنت کیسرا. جی، اور میرے میاں ہیں عمران بنت مقبول. ٹھیک ہے. میرے میاں کی میری شادی کو 20-21 سال ہو گئے. اس میں سے 16 سال میرے میاں نے دبئی میں گزار دیے ہیں. میرے میاں کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے، تعلیم کم ہے، لیکن جب پاکستان میں بھی تھے تو حالات ہمارے واقعات بہت زیادہ خراب رہے ہیں. اس کے بعد قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، وہ دبئی چلے گئے. لیکن 16 سال سے دبئی میں وہ صرف دھکے کھا رہے ہیں. ان کو کبھی بھی کام وغیرہ جو بھی ملتا ہے، جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. اچھا، مطلب کاروبار کے لیے سوال کر رہی ہیں آپ؟
جی سوری، میں جی حالات واقعات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ پیسہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، ہم پر قرضہ بہت زیادہ اللہ آسانیاں عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. بابا جی کو حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسہ آتا جاتا، نام گاڑیاں بتائیے. خراب ہوتی ہم لوگ. جی جی نام بتائیں. سعید خالد حسین جی. سید خالد حسین. جی جی. امی کا نام؟ شریفہ بی بی جی. شریفہ بی بی. پیسہ آتا ہے، برکت نہیں ہوتی، مطلب بچتے نہیں ہیں. جی ہاں جی، آتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی پیسے کدھر جاتے ہیں. بس میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی حساب لگا کر کہ کیا مسئلہ ہے روحانی طور پر، اور کاپی پینسل جلدی جلدی رکھ لیں. انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے، اور مزید وقت بچا تو ضرور مزید کالس بھی لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور سوالوں کے جواب کی طرف چل رہے ہیں. محمد صدیق بن سمینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے پیسے باہر سے کہیں چوری ہو گئے اور بھابھی کے پیسے گھر سے چوری ہو گئے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے محمد صدیق بن سمینہ کے پیسے چوری نہیں ہوئے بلکہ کہیں گر گئے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون 111 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. حمزہ میرے بھائی محمد اسلام بن فزین کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹے کے لیے بہت بیمار رہتا ہے، اس کے پٹھوں میں بھی بڑی کمزوری، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اور ساتھ میں تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا پلانے کے لیے، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. نیہا بنت مہر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ کمپنی سے کام کیا، اس کے پاس پیسے پھنس گئے ہیں. یا مذلو یا اللہ، یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ دوپہر یعنی ظہر سے پہلے پڑھنا ہے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اس کا تصور رکھیے گا کہ وہ پارٹی کے دل پر خوف طاری ہو اور پیسے دے دے. دوسرا آپ نے محمد سیف بن مہر اور انجم بنت نسیمہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ غالباً ہو گیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. نجمہ بنت خورشید میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. فیضان علی بن رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جب سے اس کی شادی کی ہے اس کے بعد سے یہ ماں کی نہیں سنتا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ روز پڑھیں. پانی پہ دم کر کے پلانا ممکن ہو تو ضرور پلائیں، ورنہ ویسے ہی دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے. شمائلہ بنت مسرت اور بابر بن مختاراں کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے کہ آپ کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا اور یہ رشتہ آیا ہوا. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے، اگر بنتا ہے تو ضرور بنائیے. رب کریم دونوں کو خوشیاں عطا فرمائے. رئیسہ بنت سعیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ گھر میں بہت پریشانیاں بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بہو بیٹے کی لڑائی بھی ہوتی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے رئیسہ بنت سعیدہ پر کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں. بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، شاید بچوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. تو ان کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر بچوں کو بھی پانی پہ دم کر کے پلا دیں، خود بھی پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. ندیم بن حبیبہ اور عائشہ بنت بلقیس میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 5 سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، 20 سال ہو گئے تقریباً شادی کو، 20 سال سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا کہ ہو گئے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کی کہ امی ابو میں اب لڑائی ہو رہی، پہلے نہیں ہوتی. میرے حساب سے تو ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمیاں ہیں. امی کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ابو کو پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں ہو جائیں گی. کوئی جادو اثرات نہیں، ستارے بھی بہت اچھے ہیں، تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. کومل بن منیزہ
میری بہن آپ نے فرمایا کہ شادی کب ہوگی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں بہت سارے وظیفے آن لائن لے کر پڑھتی ہوں. دیکھیں اس طرح وظیفے وغیرہ نہ پڑھیں کسی مستند عالم دین سے یا عامل سے جس کا تعلق بھی ایسا ہو کہ شرعی طور پر اس کی پابندیاں ہوں، تو پھر اس طرح کے وظیفے آپ پڑھ لیں. ورنہ ہر وظیفہ آپ پڑھیں گی تو کتنے پڑھیں گی، خدا نخواستہ آپ کا ذہن ہی خراب نہ ہو جائے. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی ہیں، اس کے لیے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے جلد اسباب بن جائیں گے. کشور بنت نذیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہے، رب کریم صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد مشتاق بن ساجدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتے ہیں اور خاص طور پر پیٹ میں بڑی تکلیف رہتی. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. پیٹ کی تکلیف کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی پیٹ کا درد اچھا ہو جائے گا. سمرہ بنت نسرین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو گھر بنانا ہے مگر گھر بن نہیں پا رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دوسرا آپ نے نسرین بنت رشیدہ کے متعلق پوچھا کہ امی بیمار رہتی ہیں اکثر. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کوئی گھر میں رکاوٹ آ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ آپ خود عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اسما، میری بہن آپ نے جاوید بن سغرا کے متعلق پوچھا کہ ان کا جانوروں کا کام ہے اور جانور ان کے اکثر مر جاتے ہیں، رب کریم ان کو نقصان سے محفوظ فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. جانوروں کی نظر کے لیے بھی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں تو ضرور منگوا لیجئے گا خط کے ذریعے، انشاءاللہ ان کو پہنا دیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. طٰہٰ بنت مریم کے متعلق جو بہن آپ نے پڑھائی کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 150 مرتبہ یا علیم یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. جہزیب بن شہلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کسی ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے آپ کو کال کے درمیان میں ہی عرض کر دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ میں ضرور اس کے لیے کوئی اچھے اسباب انشاءاللہ رب کی رحمت سے بن جائیں گے اور ہو جائے گا. ثنا بنت نسیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، رب کریم آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کریں، انشاءاللہ ذہن اچھا ہو جائے گا. صدب بنت قیسرہ اور عمران بن مقبول، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت سارے کام کیے ہیں، باہر ملک میں انہوں نے وقت گزارا ہے عمران صاحب نے، مگر قرض اتر نہیں رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا سحر یا جادو کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. سید خالد حسین بن شریفہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پیسے تو بہت آتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی، رب کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. 635 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. پروگرام روحانی دنیا میں اب تک کے جتنے بھی سوال الحمدللہ لیے تھے سب کے وظائف آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لائیو پروگرام میں وقت بڑا ہی محدود ہوتا ہے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وقت ہے کہ اس میں مزید کورس لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں گے رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور بارہا میں نے یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ خاص طور پر آج اتفاق ہے کہ بے اولادی کا کوئی سلسلہ نہیں، مطلب کسی کی ایسی کال نہیں آئی کہ بے اولادی کا مسئلہ آیا ہو، مگر پھر بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ ایک مرتبہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے حسینہ اور میری امی کا نام ہے غلام سکینہ. حسینہ نام بتایا آپ نے اپنا؟ جی غلام سکینہ. اچھا، حسینہ کی ماں غلام سکینہ، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی اور رشتہ ہوا ہے لیکن وہ لوگ رخصتی نہیں کر رہے. نام بتائیے. قادر یار. اور امی کا نام ہے قادر یار. جی اور ان کی امی کا نام ہے سلطان بی. پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجیے. نکاح ہوا ہے یا صرف بات چیت؟ منگنی ہوئی بھی ہے. منگنی ہوئی ہے. رب کریم آسانی اور عطا اپنے بھائی فرمائے. کے لیے میں پوچھنا بتاتا تھا. ہوں انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی کا نام ہے حافظ محمد ارشد. حافظ ارشد. جی اور امی کا نام ہے غلام سکینہ. صحیح ہے. مسئلہ ان کے رشتے کے لیے کچھ بتا دیجئے کہ رکاوٹیں ہیں. میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ دونوں کے لیے بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اشرف بات کر رہا ہوں. جی اشرف بھائی، آپ کا مسئلہ ہے. امی کا نام بتائیں. بھاولپور. میری امی کا نام ہے نصیرہ مئی. نصیرہ مائی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میری سسٹر ہے، انہیں اولاد نہیں ہے. میرے بھائی سسٹر کا نام بتائیے. ریانہ بی بی. ریحانہ کی والدہ نصیرہ. ریانہ بی بی. آپ بالکل اپنی آواز خود سن رہے ہیں. آپ آرام فرمائیے، میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں. آرام سے مراد یہ ہے کہ پروگرام دیکھیے. آپ میرا خیال ٹی وی کی آواز بہت زیادہ آپ نے تیز کھولا ہوا ہے. انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو بہن کے لیے، اولاد کے لیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات، پھر دعا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی کال لگ گئی. کون ہے میرے ساتھ؟ کون ہے؟ وعلیکم السلام. جی کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں گی تو صحیح ہوگا، ورنہ بار بار سلام کرتی رہیں گی آپ. میں نصرت بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا نام زینت ہے. نصرت، آپ کی بچی کا نام زینت ہے. مسئلہ زینت کا ہے نا؟ اس کا ہاں جی، اس کا نا شادی کا مسئلہ ہے. اس کا نا کوئی رشتہ نہیں ہے. آتا ہے تو بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے. میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. حسینہ بنت غلام سکینہ اور قادر یار بن سلطان بی بی. میری بہن، آپ نے فرمایا کہ رشتہ ہو گیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ نہیں ہو پائے گا، یعنی کہ جو بات چیت ہوئی ہے آگے نہیں بڑھے گی اور اس کے ختم ہونے کے امکانات ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور میرے حساب سے یہ بہتر بھی نہیں ہے. محمد ارشد کے لیے آپ نے فرمایا کہ رشتے کا کوئی وظیفہ بتائیں. ارشد کو بولیں 33 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد رشتہ ہو جائے گا. ریحانہ بنت نصیرہ کے متعلق جو بھائی اشرف آپ نے کال کی کہ یہ بے اولاد ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ایک تو ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوائیے گا، اور دوسرا ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. زینت بنت نصرت کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے اور الحمدللہ دعا کرتے ہیں. دعا کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ عید کے بعد، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری حج کی روانگی بھی ہے. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار 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 حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اس کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی